معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر تاریخ سلطنت عثمانیہ، مرتبہ ڈاکٹر محمد عزیر، سب ہیڈنگ کراجہ حصار۔ لیکن ان ترغیبات کی بنا پر یہ نتیجہ نکالنا صحیح نہ ہوگا کہ عثمان نے با اقتدار ہونے کے ساتھ ہی حملے شروع کر دیے۔ اس کی لڑائیاں ابتداً مدافعانہ تھیں۔ بازنطینی قلعہ دار دولت سلجوقیہ کے سرحدی علاقوں پر وقتاً فوقتاً حملہ آور ہوتے رہتے تھے۔ سلطان کونیہ کے ایک نائب کی حیثیت سے عثمان کو ان حملہ آوروں سے مقابلے کے لیے آگے بڑھنا پڑا۔ پہلے ہی سال کراجہ حصار کا معرکہ پیش آیا۔ عثمان نے اس قلعے کو فتح کر کے بازنطینیوں کو آئندہ کے لیے متنبہ کر دیا۔ سلطان علاء الدین نے کراجہ حصار اور اس کے گرد و پیش کی تمام اراضی جو عثمان نے بزور شمشیر حاصل کی تھی اسے جاگیر میں دے دی، نیز بک کے خطاب سے سرفراز کر کے اسے اپنا سکہ جاری کرنے اور اپنا نام جمعے کے خطبے میں شامل کرنے کی بھی اجازت دے دی۔ اس طرح لقب کے علاوہ بادشاہی کے تمام امتیازات عثمان کو حاصل ہو گئے۔ سب ہیڈنگ استقلال۔ یہ کمی بھی چند سالوں کے بعد پوری ہو گئی۔ 699 ہجری بمطابق 1300 عیسوی میں تاتاریوں نے ایشیائے کوچک پر حملہ کیا اور اسی جنگ میں سلطان علاء الدین مارا گیا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اس کا قاتل خود اس کا لڑکا غیاث الدین تھا جس نے تخت سلطنت کی خاطر ایسا کیا تھا۔ بہرحال تاتاریوں نے غیاث الدین کو بھی قتل کر دیا اور ایشیائے کوچک میں دولت سلجوقیہ کا خاتمہ ہو گیا۔ اب عثمان بالکل آزاد اور خود مختار تھا اور آئندہ اس نے تمام فتوحات ایک خود مختار فرما روا کی حیثیت سے حاصل کیں۔ سلجوقی امراء میں عثمان کا سب سے بڑا حریف امیر کرمانیہ تھا، چنانچہ ایشیائے کوچک کے ترکوں کی سرداری اور پورے ملک کی حکومت کے لیے فریقین کے درمیان عثمان کی زندگی ہی میں جنگ کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو گیا تھا جو اس کے متعدد جانشینوں کے عہد تک جاری رہا۔ خود عثمان نے بھی امیر کرمانیہ کو کئی بار نیچا دکھایا، لیکن سلطنت بازنطینی کے زرخیز مقبوضات زیادہ تر اس کی توجہ کا مرکز تھے اور اس کی زندگی کے آخری 26 سال کے کارناموں میں بازنطینی ہی شہروں اور قلعوں کی فتوحات نمایاں ہیں۔ سب ہیڈنگ عثمان کے کارنامے۔ تاہم عثمان کا مقصد زندگی صرف فتوحات کا حاصل کرنا اور گرد و پیش کی ریاستوں کو اپنا مطیع بنانا نہ تھا۔ 690 ہجری بمطابق 1291 عیسوی سے 697 ہجری بمطابق 1298 عیسوی تک اس نے اپنی توجہ تمام تر حکومت کے انتظام و استحکام کی جانب مبذول رکھی۔ حکومت کے مختلف شعبے قائم کر کے حکام کا تقرر کیا اور رعایا کے فلاح و بہبود کے انتظامات میں مصروف رہا، لیکن دوسرے ترک سرداروں نے جو عثمان کی بڑھتی ہوئی قوت سے خائف تھے اس کی خاموشی کو ضعف پر محمول کیا اور بازنطینی قلعہ داروں سے اتحاد کر کے اس کے مقبوضات پر حملہ آور ہوئے۔ اس طرح جنگ کا جو سلسلہ 697 ہجری بمطابق 1298 عیسوی میں چھڑا وہ ابتداً عثمان کی طرف سے بالکل مدافعانہ تھا، لیکن ان حملہ آوروں کو بہت جلد اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ عثمان نے ان سب کو شکست دی، نواح کے چھوٹے چھوٹے سرداروں کو مطیع کیا، بازنطینی قلعے یکے بعد دیگرے فتح کیے اور بالآخر یعنی شہر پر قبضہ کر کے اسے اپنی مملکت کا پایہ تخت بنایا۔ 701 ہجری بمطابق 1301 عیسوی میں عثمان کو نائکومیڈیا سے متصل کیون حصار کے مقام پر پہلی بار شہنشاہ قسطنطنیہ کی باقاعدہ افواج سے مقابلہ پیش آیا، جس میں اسے شاندار کامیابی حاصل ہوئی اور 6 سال کے اندر اس کی فتوحات کا دائرہ بحر اسود کے ساحل تک پہنچ گیا۔ بازنطینی قلعے پے در پے مسخر ہوتے گئے اور بروسا، نائسیا اور نائکومیڈیا کے گرد فوجی چوکیوں کا ایک مضبوط حصار قائم ہو گیا۔ اس خطرے کو دور کرنے کی غرض سے بازنطینیوں نے تاتاریوں کو عثمانی مقبوضات پر حملہ کرنے کے لیے آمادہ کیا۔ عثمان نے اپنے لڑکے اور خان کو حملہ آوروں کے مقابلے میں
بھیجا۔ تاتاریوں کو سخت شکست ہوئی اور بازنطینیوں کی امید کی یہ آخری کڑی بھی ٹوٹ گئی۔ سب ہیڈنگ: فتح، بھروسہ اور عثمان کی وفات۔ 717 ہجری بمطابق 1317 عیسوی میں عثمان نے بھروسہ کا محاصرہ کیا، جو ایشیائے کوچک میں سلطنت بازنطینی کا ایک نہایت اہم شہر تھا۔ محاصرہ تقریباً 10 سال تک جاری رہا۔ بالآخر 766 ہجری بمطابق 1366 عیسوی میں عاجز آ کر محصورین نے ہتھیار ڈال دیے اور شہر کو خالی کر دیا، اور ترکی فوج اور خان کی سرکردگی میں فاتحانہ طور پر بھروسہ میں داخل ہوئی۔ عثمان اس وقت سغوت میں بستر مرگ پر تھا، لیکن وفات سے قبل اور خان یہ خوشخبری لے کر اس کے پاس پہنچ گیا۔ عثمان نے اور خان کی ہمت و شجاعت کی داد دے کر اسے اپنا جانشین مقرر کیا اور بلا تفریق تمام رعایا کے ساتھ یکساں عدل و انصاف اور بھلائی کرنے کی وصیت کی۔ پھر یہ ہدایت کی کہ اسے بھروسہ میں دفن کیا جائے اور اس شہر کو عثمانی مملکت کا پایہ تخت بنایا جائے۔ چنانچہ اس وصیت کے مطابق اسے بھروسہ میں دفن کیا گیا اور اس کی قبر پر ایک عالی شان مقبرہ تعمیر کیا گیا۔ سب ہیڈنگ: سلطنت۔ عثمان دولت عثمانیہ کا پہلا تاجدار ہے۔ اس بنا پر عموماً اس کے نام کے ساتھ سلطان کا لقب بھی شامل کر دیتے ہیں، لیکن خود اس نے اور اس کے بعد اور خان اور مراد اول نے صرف امیر ہی کا لقب اختیار کیا۔ ارطغرل کی وفات پر اس کے مقبوضات کا دائرہ سغوت، اس کی شہر اور چند مواضعات پر ختم ہو جاتا تھا۔ عثمان نے اپنی 38 سال کی حکومت میں اس دائرے کو جنوب میں کوتاہیہ اور شمال میں بحر مارمور اور بحر اسود کے ساحلوں تک وسیع کر دیا۔ اس کی قلم رو کا طول تقریباً 120 میل اور عرض تقریباً 60 میل تھا۔ آبادی صرف ترکوں پر مشتمل نہ تھی، بلکہ بیشتر علاقے چونکہ سلطنت بازنطینی کے ایشیائی مقبوضات سے حاصل کردہ تھے، اس لیے آبادی میں ایک بڑی تعداد یونانی اور سیلانی باشندوں کی بھی تھی، جو بخوشی مسلمان ہو کر ترکوں میں شامل ہو گئے تھے۔ ایورسلے لکھتا ہے کہ یہ عیسائی کسی جبر سے اسلام نہیں لائے، کیونکہ تاریخ میں نہ تو قیدیوں کے قتل عام کا کوئی ذکر ہے اور نہ بحیثیت غلام انہیں فروخت کرنے کا، بلکہ ان کے اسلام لانے کی وجہ یہ ہوئی کہ قسطنطنیہ کے یونانیوں نے جو فطری طور پر ان کے محافظ تھے انہیں چھوڑ دیا تھا۔ اسلام میں داخل ہونے کے بعد فاتح اور مفتوح کے درمیان شادی بیاہ کے تعلقات بھی قائم ہو گئے اور دونوں کے میل سے ایک نئی نسل تیار ہونے لگی جو دوسری ترکی ریاستوں کے باشندوں سے بہت کچھ مختلف تھی اور اپنے کو عثمانی کہتی تھی۔ سب ہیڈنگ: عثمان کا اسلام۔ سب ہیڈنگ: عثمان کا اسلام۔ اس موقع پر خود عثمان اور اس کے قبیلے کے اسلام لانے کا مسئلہ بھی سامنے آتا ہے۔ اب سے 20-22 سال قبل تک یہ امر عموماً مورخین کے نزدیک مسلم تھا کہ ارطغرل اور اس کے ساتھی ایشیائے کوچک میں داخل ہونے سے پہلے ہی مسلمان تھے، لیکن 1916 عیسوی میں مسٹر ہربرٹ گینس نے اپنی مستند تالیف اساس سلطنت عثمانیہ کو شائع کر کے یہ تازہ تحقیق پیش کی کہ سغوت میں بود و باش اختیار کرنے کے وقت عثمان اور اس کے قبیلے کے لوگ بت پرست تھے۔ مسٹر گینس کے دلائل حسب ذیل ہیں۔ 13ویں صدی عیسوی کے ابتدا میں خراسان اور ماوراء النہر کے دوسرے علاقوں کی جو قومیں ایشیائے کوچک کی سرحدوں پر نمودار ہوئیں اور ان کے اسلام لانے کا کوئی صریح ذکر کسی تاریخ میں نہیں ملتا، ان سے پہلے کے ترک حملہ آور جب اس ملک میں داخل ہوئے تو وہ کئی پشتوں سے عربی اسلام کے زیر اثر رہتے آئے تھے۔ چنانچہ آل سلجوق بھی مسلمان ہی تھے، لیکن بعد کے آنے والے ترک جن میں عثمان پیدا ہوا کچھ بہت زیادہ اسلام کے زیر اثر نہیں رہے۔ خود عثمانیوں کے مورخ نشری کے بیان سے بھی صاف اشارہ ملتا ہے کہ عثمان کا مورث اعلیٰ سلیمان شاہ اور اس کے ساتھی جو اپنے وطن سے نکل کھڑے ہوئے تھے اور 50,000 گھرانوں پر مشتمل تھے، غیر مسلم تھے۔ وہ کہتا ہے کہ ان میں سے کچھ شامی ترکمانی کے آباء و اجداد تھے
اور بقیہ ان تمام خانہ بدوش قوموں کے جو روم میں ادھر ادھر پھرا کرتی تھیں اور خود نشری کے زمانے میں بھی موجود تھیں۔ 12ویں صدی عیسوی اور اس کے بعد کے سیاحوں کی بکثرت شہادتوں سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ قومیں بت پرست تھیں۔ ان مختلف ترکی قبیلوں نے جو اسی زمانے میں ایشیائی کوچک میں داخل ہوئے، جب عثمان کا قبیلہ وہاں آیا، ملک کے مغربی حصے میں پہنچ کر اپنے آپ کو ایک اسلامی ماحول میں پایا۔ وہ تعداد میں تھوڑے تھے، ان کے لیے اس سے زیادہ قدرتی بات کوئی نہ تھی کہ اپنے سلجوقی اقربا کا مذہب اختیار کر لیں۔ یہ اتنی قدرتی بات تھی کہ اس کے ذکر کی کوئی ضرورت سمجھی ہی نہیں گئی۔ عثمان اور اس کے قبیلے کے اسلام لانے سے عثمانی قوم پیدا ہوئی، کیونکہ اسلام ہی نے ان مختلف قوموں کو جو ایشیائی کوچک کے شمال مغربی گوشے میں آباد تھیں متحد کر کے ایک قوم بنا دیا۔ یہ سلاجقہ کونیا کے خاتمے کا نہیں بلکہ اس میں تبدیلی مذہب ہی کا نتیجہ تھا کہ 679 ہجری بمطابق 1290 عیسوی کے بعد عثمان کی فاتحانہ سرگرمیاں شروع ہو گئیں۔ حالانکہ اس سے سعود کی زندگی کے 50 سال ان سرگرمیوں سے خالی تھی۔ ارطغرل اور عثمان ایک دیہاتی سردار کی حیثیت سے سعود میں سیدھی سادی زندگی بسر کرتے تھے اور ان کے تمام حوصلے اپنے چھوٹے سے گاؤں ہی تک محدود تھے۔ ان کے اس زمانے کی کسی جنگ یا فاتح کا ذکر تاریخ میں موجود نہیں۔ ارطغرل کے ساتھ 400 سپاہی تھے اور عثمان کے ہمراہ اس سے زیادہ سپاہیوں کے ہونے کی کوئی معقول وجہ نظر نہیں آتی۔ اس کے تعلقات اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بالکل صلح و دوستی کے تھے۔ نشری کا بیان ہے کہ اس ملک کے کافر و مسلم دونوں ارطغرل اور اس کے لڑکے کی عزت کرتے تھے۔ کافر و مسلم کا کوئی سوال ہی نہ تھا۔ پھر دفعتاً ہم عثمان کو اپنے پڑوسیوں پر حملہ آور ہوتے اور ان کے قلعوں کو فتح کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ 679 ہجری بمطابق 1990 عیسوی سے 699 ہجری بمطابق 1300 عیسوی تک وہ اپنے مقبوضات کو وسیع کرتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی سرحد بازنطینی علاقوں سے مل جاتی ہے۔ اس کے سپاہیوں کی تعداد 400 سے بڑھ کر 4000 تک پہنچ جاتی ہے۔ ہم ایک قوم کا ذکر سننے لگتے ہیں جو ترک نہیں بلکہ اپنے سرداروں کے نام پر عثمانی کہلاتی ہے۔ اس سردار کا نام خود بھی اس کی قوم ہی کے نام کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے۔ یہ لوگ یونانیوں، بازنطینیوں اور تاتاریوں دونوں کے یکساں دشمن ہیں اور متعین طور پر اسلام سے وابستہ ہیں۔ ان میں ایک ایسا تبلیغی جوش ہے جو صرف انہی لوگوں میں پایا جاتا ہے جنہوں نے حال ہی میں مذہب تبدیل کیا ہو۔ ان کی باہمی وحدت اور ایشیائی کوچک کے دوسرے ترکوں سے ان کا قطعی طور پر مختلف ہونا 14ویں صدی کے ابتدائی 60 سالوں میں اس قدر نمایاں ہو جاتا ہے کہ یورپ انہیں بحیثیت ایک قوم کے تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ایشیائی کوچک کی دوسری جماعتوں کی بنسبت چونکہ یہی لوگ یورپ کے سامنے زیادہ آئے، اس لیے اہل یورپ نے انہیں محض ترک کہنا شروع کیا اور ان کو اناطولیہ کے تمام ترکوں کا نمائندہ سمجھنے لگے۔ پروفیسر گرمانس نے بھی یہی خیال ظاہر کیا ہے۔ لکھتے ہیں، اپنے پیش رو کی طرح جنہوں نے ایشیائی کوچک میں بود و باش اختیار کر لی تھی کہ خانلی بھی ترک ہی تھے، البتہ ان کی بولی ذرا ان سے مختلف تھی۔ ایک اور فرق یہ تھا کہ سلاجقہ تو صدیوں سے اسلام لا چکے تھے، لیکن یہ نووارد ہنوز اپنے قدیم خانہ بدوشی کے مسلک پر قائم تھے۔ ان کے سردار طغرل کے بیٹے عثمان کی شادی کے متعلق جو روایت مشہور ہے، اس سے ہمارا یہ قیاس حق بجانب ہے کہ انہوں نے ایشیائی کوچک کی اسلامی فضا میں داخل ہونے کے بعد اسلام قبول کیا۔